نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز بہترین علاج۔ نماز کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ نماز بہترین علاج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر نبی محترم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا نماز میں شفا ہے۔ کس کس مرض سے شفا ہے؟ انشاءاللہ الکریم ہر مرض سے شفا ہے۔ سر درد ہو یا پیٹ کے مسائل ہوں، معدہ خراب ہو یا دل کے امراض ہوں، خدا نخواستہ کینسر ہو جائے یا گردے فیل ہو جائیں، نماز پڑھیے۔ نماز کے ذریعے اللہ پاک سے شفا طلب کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم شفا نصیب ہوگی۔ مختلف طبی تحقیقات کے مطابق نماز میں کئی جسمانی امراض کا علاج موجود ہے۔ مثلاً نمبر 1، نماز دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے۔ نماز درد و غم کا احساس بھلا دیتی یا کم کر دیتی ہے۔ نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس میں قیام، رکوع اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ حرکت کرتے ہیں۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل سجدہ نہایت مفید ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نماز رزق لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرتی ہے، اذیت یعنی تکلیف دور کرتی ہے، بیماری بھگاتی ہے، دل کی قوت بڑھاتی ہے، فرد کا سامان بنتی ہے، سستی دور کرتی ہے، شرح صدر کرتی یعنی سینہ کھولتی ہے، روح کو غذا فراہم کرتی ہے، دل منور کرتی ہے، چہرہ چمکاتی، برکت لاتی، خدائے رحمان سے قریب پہنچ جاتی، شیطان کو دور بھگاتی ہے۔ نماز کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ نماز صرف جسمانی امراض ہی سے نہیں بلکہ روحانی امراض سے بھی شفا بخشتی ہے۔ نماز ہمارے کردار، اخلاق، گفتار، اطوار بہت سارے مثبت اثرات ڈالتی ہے۔ ایک عالم صاحب فرماتے ہیں، نماز مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمتیں حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ نماز سے بدن کی صفائی، لباس کی صفائی، اخلاق پاکیزہ، آخرت کی الفت، دنیا سے بے رغبتی، رب سے محبت حاصل ہوتی ہے، بشرطے کہ حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ ادا ہو۔ جیسے مختلف دواؤں میں مختلف تاثیر ہے، ایسے ہی نماز میں یہ تاثیر ہے کہ وہ برائیوں اور بدکاریوں سے بچاتی ہے، اور جیسے پہاڑوں کی ہوا تندرستی کے لیے مفید ہے، ایسے ہی مسجد کی ہوا ایمان کی درستی کے لیے فائدہ مند۔ نماز میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کے دھیان کو بٹا دیتی ہے، یعنی دنیا سے ایک دم غافل کر کے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے، جس سے انسان دنیاوی غم بھول جاتا اور فارغ ہو کر ایسا مسرور خوش ہوتا ہے کہ پھر دل میں مصیبت کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آئندہ منفی باتوں، منفی سوچوں اور نماز منفیات سے مائنڈ بچا چینج لیتی بھی ہے ایک اور مرتبہ لائف ایک چینج صحابی بھی ہے۔ رسول
نماز صلی سر سے اللہ لے کر تعالی پاؤں تک وسلم دل و دماغ اور صحابہ سوچ پر اچھے رسول اثرات ڈالتی آقا ہے۔ دو جہاں کی نماز بارگاہ سراپا میں ادب حاضر ہوئے، عرض کیا یا سراپا رسول ادب اللہ ہے اور صلی ادب اللہ علیہ انسان وسلم، کو فلاں کامیابیوں شخص تک لے رات جاتا میں تو ہے۔ نماز پڑھتا نماز ہے، سراپا عاجزی جب ہے اور صبح عاجزی ہوتی ہے انسان چوری کو کرتا بلندیوں ہے، تک پہنچا دیتی فرمایا ہے۔ ان قریب اس نماز کی انسان نماز کو اسے فرض چوری شناس سے بناتی ہے۔ روک دے گی۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ حضرت پابندی فضیل بن وقت کے عیاض ساتھ رحمۃ اللہ علیہ نماز کی عادت بہت ڈالنے بڑے سے ولی اللہ ہیں، انسان توبہ سے وقت پہلے کا بہت پابند بڑے بنتا ڈاکو تھے، ہے۔ پھر آپ نماز نے ایک توبہ کی مراقبہ ہے۔ اور ولایت کے مقام نماز میں سب ولایت کام کے چھوڑ کر، ساری بلند فکروں سے مقام ناطہ تک توڑ کر پہنچے۔ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں آپ کو حاضر توبہ کی ہوتا ہے۔ توفیق کیوں ملی؟ اپنی اس کا پوری ظاہری سبب توجہ کیا ہے؟ اللہ رب اس بارے العالمین میں کی رحمت و علماء عنایت کی طرف کرام لگانے کی فرماتے ہیں کوشش حضرت کرتا ہے۔ فضیل بن عیاض اس کی برکت سے 5 اوور وقتہ تھنکنگ نماز کے یعنی بہت فضول پابند تھے۔ فکروں سے حیرت کی نجات بات ملتی دیکھیے، ہے ہمارے ہاں اور بڑے بڑے انسان کی آفیسر نے سوچ پاک ایسا صاف نہیں ہو ہوتا، جاتی مگر ہے۔ حضرت اور فضیل رحمۃ نماز اللہ کی ایک علیہ نے اہم ڈاکے ترین مارنے کے خصوصیت لیے یہ ہے جو کہ ڈاکوں کی نماز ایک جماعت بنائی حفاظتی تھی، ان پر حصار بھی ہے۔ نماز آپ پڑھنا کو لازم معلوم کر رکھا ہوگا تھا۔ جو نماز دوائی دو طرح نہ کی پڑھتا ہوتی اسے ہے، اپنے گروہ سے ایک تو نکال عام دیا کرتے۔ دوائی جو اندر ایک سے مرتبہ بیماری کو قافلہ ختم کہیں جا کرتی رہا ہے، تھا، اور راستے ایک میں انہیں پتہ ویکسین ہوتی چلا ہے، کہ اس یہ راستے پر بیماری تو کو ختم بھی کرتی فضیل ہے ڈاکو جو اور اس کے قافلے ساتھ لوٹ لیتا ہے، اس ساتھ قافلے آئندہ میں ایک بیماری شخص کے کو پاس قریب بہت آنے رقم سے تھی، بھی اس نے روکتی سوچا ہے۔ کہ میں کسی طرح اپنی نماز رقم بھی چھپا ایسی دیتا ہوں۔ ہی ہے۔ چنانچہ نماز یہ ہمارے سوچ اندر کر وہ سے صحرا باطنی کی طرف بیماریوں چلا کو گیا اور ختم اپنی بھی رقم کو کرتی ہے دفن کرنے کے اور لیے اس کے مناسب ساتھ جگہ ساتھ تلاش آئندہ کرنے لگا۔ اسی گناہوں دوران اس کی اور نظر ایک بیماریوں کو بزرگ پر ہمارے پڑی قریب آنے سے بھی جو روکتی صحرا ہے۔ میں مسلح بچھائے تسبیح پڑھ رہے الصلاۃ تھے۔ وہ شخص کی تنہی سانس عن میں سانس آئی، دل الفحشاء مطمئن ہو والمنکر۔ گیا بے کہ شک مجھے ایک نماز نیک آدمی بے مل گیا۔ حیائی وہ اور جلدی بری سے ان کے بات سے قریب گیا روکتی اور ہے۔ اپنا یہ مال بطور نماز کی امانت اس اہم بزرگ ترین کے پاس خصوصیت لکھوا ہے۔ دیا۔ نماز کی جب شرائط واپس آیا نماز تو کی دیکھا قافلے چھ پر ڈاکو شرائط حملہ کر فرائض چکے ہیں، نماز سارا کی قافلہ لوٹ گیا تھا۔ شرائط 7 اب یہ فرائض اپنی رقم واپس لینے اس نماز کی بزرگ 6 کے پاس شرائط 7 پہنچا تو فرائض دیکھا 30 وہی بزرگ واجبات اور ڈاکوؤں کے تقریباً ساتھ 96 بیٹھے سنتیں ہیں۔ مال اس تقسیم کے کر علاوہ رہے بہت ہیں۔ سارے باطنی آداب بھی اسے ہیں۔ بڑا افسوس اگر ہوا۔ ہم ان اب باتوں اسے معلوم تمام ہوا کہ باتوں کا میں لحاظ رکھ جنہیں کر نیک اچھے بزرگ سمجھ رہا تھا اچھے طریقے سے وہی نماز اصل پڑھیں میں تو ڈاکوؤں نماز کے ہمارے سردار کردار کو فضیل ہیں۔ سدھارتی ہے۔ خیر، یہ شخص ڈرتے ڈرتے قریب گیا، اپنی رقم کے متعلق پوچھا۔ حضرت فضیل نے فرمایا جہاں رکھ گئے تھے وہیں سے اٹھا لو۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا شخص کو مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ پر اعتماد رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھیوں نے قافلہ لوٹا اور مل بیٹھ کر مال تقسیم کرنے لگے۔ قافلے میں سے ایک شخص نے پوچھا تمہارا کوئی سردار نہیں ہے؟ ڈاکو بولے ہمارا سردار ہے، وہ ابھی دریا کنارے نماز پڑھ رہا ہے۔ پوچھنے والے نے خیریت سے پوچھا یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے۔ ڈاکو بولے ہمارا سردار نوافل پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ نماز کے ساتھ ایسے لگاؤ اور محبت ہی کی برکت تھی کہ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ پر ہدایت کے دروازے کھل گئے اور آپ ولایت کے بلند مقام پر جا پہنچے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ظاہری باطنی آداب کے ساتھ پابندی سے نماز ادا کرنے والے بنائے، آمین۔